عزت اللہ دیتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جب رب کسی کو رسوا کرنا چاہے، میرے نبی پاک فرماتے ہیں پھر کوئی دنیا کی طاقت اسے عزت دے سکتی، پھر دوبارہ وہ اپنی عزت پہ بحال ہو سکتا، اور جسے اللہ عزت دے اسے کوئی رسوا بھی نہیں کر سکتا، اسے کوئی گرا سکتا بھی۔ مدعی لاکھ برا کیا چاہے کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ بھائی عیب جوئی نہ کرے، عیب جوئی نہ کرے، جاسوسی نہ کرے، خبردار کسی کی ٹو میں نہ پڑے، پتہ نہیں رب کریم کو کیا منظور ہے۔ اگر اللہ نے کسی کا پردہ رکھا ہے تو اس کی پردہ داری کریں، اس کی پردہ داری تعویل کریں، باتیں تعویل کریں، اس کہیں میری آنکھ کی غلطی ہو سکتی ہے، اور اگر کچھ کرنا بھی ہے تو سمجھانے کی تدبیر کریں۔ اور بزرگ فرماتے ہیں کچھ نہیں ہو سکتا تو اس کی ہدایت کے لیے دعا کریں، اللہ کی بارگاہ میں اس کی ہدایت کے لیے دعا کریں، اس کی ہدایت کے لیے رب کریم کی بارگاہ دعا کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ مدینے کی گلی میں گھوم رہے تھے، ایک گھر سے گانے باجے کی آواز آنے لگی۔ حضرت عمر بڑے جلالی تھے، گناہ دیکھ کے بڑا جلال کرتے، ذرا گردن جھکائی، آپ نے نظر پڑی دروازے کی اوٹ سے، دیکھا کہ اندر تو شراب بھی پڑی ہوئی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھلانگ لگائی اور گھر کے اندر چلے گئے۔ آپ نے دیکھا شراب کا مٹکا پڑا ہے، وہ شخص ہے۔ آپ کہنے لگے دو گناہ کر رہے ہو، گانا باجا بھی اور شراب بھی۔ اور شخص کہنے لگا حضور میں نے 2 گناہ کیے ہیں، اور اگر آپ محسوس نہ کریں تو آپ سے 3 ہو گئے۔ میں کون سے؟ تو میں پہلی بات تو یہ کہ آپ نے جاسوسی کی، قرآن کہتا ہے نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ آپ چھلانگ لگا کے آئے، قرآن کہتا ہے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں دروازوں سے آیا کریں۔ اور تیسری بات یہ کہ آپ نے اجازت نہیں لی۔ اور اگلی بات یہ کہ آپ نے یہ کنفرم ہی نہیں کیا کہ میں شرابی ہوں کہ نہیں، آپ نے ایسے ہی کہہ دیا ہے، پتہ نہیں میں منع کرنے آیا ہوں، پتہ نہیں میں کس ارادے سے آیا ہوں۔ وہ شخص کہتا ہے حضرت عمر کو یہ بات کہی تو میں نے اس پہاڑ کو کانپتے ہوئے دیکھا۔ حضرت عمر فاروق سجدے میں گر کے رونے لگے، کہنے لگے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دے۔ کہتے عمر کو روتا دیکھا تو وہ عورت جو گالا گا رہی تھی وہ بھی رونے لگی، چیخنے لگی، کہنے لگی عمر دنیا میں مجھے کوئی باز نہیں کر سکا، پر تیرے آنسوؤں نے مجھے باز کر دیا، آج کے بعد یہ کام نہیں کروں۔ مٹکے توڑ دیے گئے، پورے خاندان نے توبہ کر دی۔ وہ میرے بھائی ہمارے بزرگ ذرا سی بات کو یہ احساس دلاتا تھا تو مان جاتے۔ یہاں تو میرے بھائی تو لوگ عیب جوئی کرتے اور اس عیب کو اچھالتے گلیوں میں، کوچوں میں، اچھے لوگوں کی، سفید داڑھی والے لوگوں کی، اعزاز والے لوگوں کی، اچھے گھرانے کے لوگوں کی، صاف ستھرے مزاج لوگوں کی، پاکیزہ طبیعت لوگ، علماء کی، مشائخ کی، صوفیاء کی، لوگ پگڑیاں اچھالتے۔ ایسا نہ کرے، جاسوسی نہ کرے۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ پوشی فرماتے تھے، حضور پردہ پوشی فرماتے تھے۔ میرے نبی پاک نے پردہ پوشی کا حکم دیا، میرے حضور کے غلام پردہ پوش تھے۔ نبی پاک کے ماننے والے بول کے بتائیے، حضور کے ماننے والے، میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والے، پردہ پوش۔ امام حسن کا اپنی بیوی سے اختلاف ہو گیا، طلاق دینے کا ارادہ کیا۔ امام حسین کہنے لگے کہ بھائی جان کیا مسئلہ ہے، کیوں طلاق دینے لگے ہو؟ فرمایا میری بیوی ہے، میں اپنی بیوی کی بات تیرے ساتھ کیوں کروں؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، میں اس کا لباس ہوں، میرا لباس، تیرے ساتھ کیوں بات کروں؟ کچھ دن گزرے تو امام حسن نے طلاق دے دی۔ امام حسین کہنے لگے اب تو بتا دیں کیا مسئلہ تھا؟ فرمانے لگے وہ غیر محرم ہو گئی ہے، میں کسی غیر محرم کی بات تیرے ساتھ کیوں کروں؟ وہ غیر محرم ہو گئی، غیر محرم کی ڈسکس کروں تیرے ساتھ؟ میں نہیں کرتا۔ میرے بھائی بات کو سمجھے، حضرت امام میں، اور کتنی پردہ پوشی، اللہ اکبر، کتنی پردہ پوشی۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب کرا، کتنی پردہ پوشی۔ امام حسن کو زہر دے دیا گیا، اور امام حسن کو پتا تھا کس نے دیا ہے۔ امام حسین سرانے بیٹھے، بھائی بھائیاں دے ویری ہوندے تے بھائی بھائیاں دیاں باواں۔ حضرت امام حسن انتقال ہو رہا ہے، آخری وقت امام حسین رو رہے ہیں، میرا بھائی جا رہا ہے، میرا بھائی جا رہا ہے۔ کہنے لگے حسن میں تیرے قاتل کو چھوڑوں گا نہیں، میں تیرے قاتل کو چھوڑوں گا نہیں۔ پردہ پوشی دیکھو فاطمہ کے جگر گوشے کی، پردہ پوشی دیکھو مولا علی کے شہزادے،
پردہ پوشی دیکھو جنہوں نے میرے رسول کے کندھوں پر سواری فرمائی تھی، پردہ پوشی دیکھو۔ حضرت امام حسن کہنے لگے کیا کہے گا تو؟ کہنے لگے بھائی جان بس بتا دے زہر کس نے دیا ہے، پھر میں دیکھیں اس کا حشر کیا کرتا ہوں۔ تو امام حسن کہنے لگے حسین اگر تو وہ نہیں جس پر مجھے شک ہے تو میں کسی بے گناہ کو سزا نہیں دلوانا چاہتا، اگر وہ نہیں جس پر مجھے شک ہے تو میں کسی بے گناہ کو سزا نہیں دلوانا چاہتا، اور اگر وہی ہے جس پر مجھے شک ہے تو پھر میرا رب تجھ سے بہتر انتقام لینے والا ہے، پھر میرا مالک تجھ سے، پھر میں تجھے نام نہیں بتاؤں گا، پھر میرا مالک جانے اور میرا قاتل جانے، اللہ بہتر انتقام لینے والا ہے، پھر بھی میں تجھے خبر۔ میرے بھائی یہ پردہ پوشی، یہ پردہ پوشی ہمارے تو زمانے کے اندر خوبیاں چھپ گئی ہیں، چھپ گئی ہیں، خوبیاں چھپ گئی ہیں یقین کریں، اور خامیاں ہر گھر کی، ہر خاندان کی، ہر برادری کی، ہر علاقے کی، ہر جماعت کی خامیاں سرے عام ہیں۔ اور ہمارے ٹی وی پہ جو روز ٹاک شو ہوتے ہیں وہ خامیاں ہی تو بیان کرنے کے لیے ہوتے ہیں، ہماری اخباروں میں جو روز خبریں چھپتی ہیں وہ خیر کی تو نہیں چھپتی، وہ روز عیب بیان کرنے کی تو، اور کئی ہفتوں کے بعد کہا جاتا ہے، کئی ہفتوں کے بعد کہا جاتا ہے کہ اوہو غلطی لا گئی تھی، اصل واقعہ تو اور تھا، تو نے تحقیق ہی نہیں کی، اتنا ظلم کر دیا، 6 سال 10 سال ایک آدمی کی پگڑی اچھلتی رہی، رسوا ہوتا رہا، اور پھر 10 سال کے بعد کا باعزت بری کرتے ہیں۔ پہلے تحقیق تو کر لیتے، عزت تو اچھل گئی، تماشا تو لگ گیا، ہر چوک چوراہے میں بات تو ہو گئی، اور اب باعزت کا لفظ کا کیا مطلب؟ او بھائی لوگ عیب جوئی کرتے ہیں، عیب گوئی کرتے ہیں، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے پارسا لوگ شکار ہو جاتے ہیں، اور بعد میں لوگ کہتے ہیں اوہو میں تو بھول گیا تھا، اصل بات تو اور تھی۔ پہلے سوچ کر کہہ، پہلے سمجھ کر بات کر، پہلے احتیاط کر، زندگی میں کسی کا عیب بیان نہ کریں، اور جب آپ کسی کا عیب بیان کر رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سوچ کس طرح کی کام کرتی ہے، آپ کا عمل کس طرف جا رہا ہے، آپ کا طرز حیات کس سمت گھوم رہا ہے۔ اپنے افکار کو خوبصورت بنائیں، مسلمان خوبصورت ہوتا ہے، خوبصورتی کی بات کرتا ہے۔ آپ یقین کریں ایک صحابی کی حدیثیں، فضیلت کی حدیثیں دوسرے صحابی نے روایت کی، ایک حدیث سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ کسی نے پوچھا حضرت فاطمہ الزہرا سے رضی اللہ تعالی کا، بی بی جی بتائیے نبی پاک کو سب سے پیارا کون تھا؟ تو حضرت فاطمہ کہنے لگی سیدہ عائشہ۔ کا مردوں میں؟ فرمانے لگے جناب عائشہ کے والد ابو بکر صدیق۔ تو کسی نے پوچھا حضرت عائشہ صدیقہ سے وہی سوال، کہا جی نبی پاک کو پیارا کون تھا؟ فرمانے لگی سیدہ فاطمہ۔ تو کہا مردوں میں سے؟ جناب عائشہ کہنے لگی فاطمہ کے شوہر علی شیر خدا۔ ایک دوسرے کی فضیلت، آپ ساری، میں حیران ہوتا ہوں جب حدیث پڑھتا ہوں کہ صحابہ، کسی صحابی نے اپنی فضیلت کی حدیث روایت نہیں کی، اپنی فضیلت کی، جس نے بھی روایت کی دوسری کی فضیلت کی حدیث روایت کی، دوسرے کی عظمت کی حدیث روایت کی۔ انہوں نے ساری زندگی کی خوبیاں دیکھی۔ مولا کائنات مسجد کوفہ کے منبر پہ بیٹھے تھے، لوگوں سے پوچھ رہے تھے بتاؤ بہادر کون ہے؟ لوگ کہنے لگے آپ، فرمانے لگے نہیں، بہادر تو وہ تھے جو نبی پاک کے ساتھ اکیلے لڑا کرتے تھے کافروں کے ساتھ، بہادر تو ابو بکر صدیق تھے جو نبی پاک کے بدر کے دن حضور کے چھپر عریش کا پہرا دے رہے، بہادر تو وہ تھے جو احد کے دن نبی پاک کے سامنے سینہ تانے کھڑے تھے، بہادر تو وہ تھے جو غار ثور میں شام کا ڈنگ کھا رہے تھے، بہادر تو وہ تھے جو آج بھی رسول اللہ کے ساتھ مزار میں لیٹے ہوئے ہیں۔ میں وہ بات، صحابہ ایک دوسرے کی فضیلت بیان کرتے، ایک دوسرے کی عظمت بیان کرتے، ایک دوسرے کی شان اور عظمتوں کا تذکرہ کرتے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق حضرت علی کی شان بیان کرتے، مولا علی سیدنا ابو بکر کی، عثمان غنی حضرت سیدنا عمر کی شان بیان کرتے، جناب عمر عثمان غنی کی عظمت بیان کرتے۔ وہ تو خوبیاں بیان کرتے تھے، ان کے منہ کو تو شہد لگا ہوا ہے، وہ تو ایک دوسرے کے بارے میں میٹھی بولی بولتے۔ ہم صرف اپنی بات، میں اچھا باقی غلط، میں اچھا، خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے، خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ آنکھیں کھول کے دیکھا کریں، میرے حضرت صاحب فرماتے ہیں لوگ چھت پہ چڑھ کے دیکھتے ہیں اس لیے دنیا چھوٹی چھوٹی نظر آتی ہے، اللہ کرے زمین پہ بیٹھ کے اوپر دیکھیں لوگ بڑے بڑے نظر آئے، بڑے بڑے نظر آئے۔ مٹھاس پیدا کر، خوبصورتی پیدا کر، توانائی پیدا کر، سوچ کو صحت مند کر، ذہن کو بیمار نہ کر۔